أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیت کے آخری الفاظ یہ تھے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو پیغمبروں میں سے ہے. تو مرسلین کا لفظ تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جن رسولوں کا ذکر ہم نے کیا ہے ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کے سب برحق ہیں. ہمیں صحیح طور پر قطعی تعداد معلوم نہیں ہے پیغمبروں کی. ہاں 25 پیغمبروں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، باقی حضرات انبیاء کے نام قرآن کریم میں نہیں ہیں. ان کا ذکر قرآن کریم میں الرسل یا المرسلین یا نبیین یا انبیاء ان الفاظ میں آیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ تمام پیغمبروں کے نام اور ان کی تعداد ہم کو معلوم ہونی چاہیے. بس ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں بس ان سب پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری پیغمبر جن کے بعد نبوت کسی کو نہ ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ یہ پیغمبر ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. منہم، ان پیغمبروں میں سے وہ بھی ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 6 پارے میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا. اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کلام فرمایا. اور اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے. ایک تحفہ تھا کہ پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں پھر گھٹا کر 5 کر دی گئیں، اور دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک. یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر عطا فرمائی. اور تیسرا تحفہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانی طور پر یہ وعدہ کیا کہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری امت کا وہ آدمی جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا. یعنی من مات لا یشرک بی شیئا، جو اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا تو میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا. ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی قدم پر بخش دیں، وہ اس کی مرضی ہے، یا اس کو جہنم میں ڈالیں اپنے گناہوں کی کچھ سزا بھگت کر پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
تو فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں سے بعض کے درجے بلند فرمائے۔ اس بعضهم سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ تمام پیغمبروں کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلے نمبر کی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ہمارے جیسے گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اور ہمیں اس بات پر دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس طرح کا امتی بننا نصیب فرمائے کہ ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا عمل بھی، ہمارا اخلاق بھی، ہمارا کردار بھی امتیوں کی طرح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور فرما برداری غیر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی آرزو کرتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دعا بھی کر دی کہ یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور آخر میں نازل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی طرح سارے کام کریں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ کے بیٹے مریم کو واضح دلیلیں، جن کی تفصیل آگے اسی پارے میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ عیسیٰ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں یشوع تھا، ایشوع، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں مبارک کے بھی آتے ہیں اور سردار کے بھی آتے ہیں۔ اور ان کی والدہ حضرت مریم تھی، مریم ان کی والدہ ماجدہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم کا لفظی معنی ہے عابدہ، یعنی عبادت کرنے والی۔ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بغیر خاوند کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، معنی پاکیزہ روح۔ دراصل بنی اسرائیلیوں نے اپنی خواہشات کو دین میں داخل کر کے اسلام کا پورا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے آج کل کے بدعتیوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑا ہوا ہے، اور بدعات ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت کی علامات ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح شروع فرمائی تو وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ یہ کیا عوام اور کیا ان کے پیر اور کیا ان کے جو ہے وہ گدی نشین اور کیا ان کے پیشوا مقتدا، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ بدعات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بدعات کو دین بنا لیا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نشاندہی کرنا شروع کی تو وہ مخالف ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بدعت ایسی چیز ہے کہ جس سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ہزاروں گناہ کبیرہ مل جائیں، ان کا اتنا سخت گناہ نہیں ہے جتنا کہ ایک بدعت کو دین میں جاری کرنے کا گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، جی دین کا نقشہ نہیں بگڑتا، لیکن بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ تو خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے غلط کاموں کی تردید شروع فرمائی تو لوگ مخالف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ تفصیل تو میں گزشتہ دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ کی جالوت کے ساتھ لڑائی ہوئی، 313 تھے حضرت طالوت کے لشکر میں، اور ادھر سامنے عمالقہ کا 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی۔ قتال اور جہاد کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد ہیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پر مجبور کر دیتے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے ایمان لاؤ اور اپنی مرضی سے کفر اختیار کرو۔ اس لیے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن لوگوں نے اختلاف کیا،
فمنہم من آمن، تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو مرضی سے ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے مرضی سے کفر اختیار کیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایمان پر مجبور کر دیتا، جیسے کہ اللہ کے فرشتے ہیں کہ فرشتے سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجبور ہیں اللہ کی اطاعت پر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے، ان کے اندر مرضی نہیں ہے۔ اور یہی کام اللہ انسانوں اور جنات کے ساتھ بھی کر سکتا تھا کہ انسانوں اور جنات کو سب کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے انسانوں کو، سارے کے سارے جنات کو اختیار دے دیا ہے، ان کو مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا اختیار کیا دیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کے راستے بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ شر کا ہے اور یہ راستہ خیر کا ہے، اب چلنا تمہاری مرضی ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک کفر کا راستہ ہے، ایک ایمان کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، ہر دور میں حق کی آواز کانوں تک پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، اور اتمام حجت کر دی، تاکہ لوگ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں صحیح راستے کا علم نہیں تھا۔ صحیح راستہ بتانے والے بھی اللہ نے بھیجے، لیکن اختیار پھر بھی انسان اور جنات کے پاس رہنے دیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتلوا، وہ نہ لڑتے، وہ اس طرح کہ سب کو مجبور کر دیتا کہ وہ کر سکتا تھا، ایمان لانے پر مجبور کر دیتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ تو اس سے پہلے رکوع میں جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے، کیونکہ بغیر مال کے اسلحہ وغیرہ نہیں خریدا جا سکتا اور جہاز وغیرہ مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی طرح بعض مجاہدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی جان پیش کرنے کے لیے تو ہوتی ہے اور وہ جان پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا اسلحہ خریدنے کے لیے یا سواری خریدنے کے لیے، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، ان کو مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر یہ تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ یہ مال ہم نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو یہ صرف تمہارا گھمنڈ ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ مال دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہے کہ البتہ تم نے ہاتھ پیر مارے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جو تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو مال تھوڑا ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں انہیں مال تھوڑا ملتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ان کو مال زیادہ مل جاتا ہے۔ اگر مال یہ محنت کی وجہ سے ملتا ہوتا تو دنیا کا سارا مال مزدور لے جاتے جو سارا دن محنت کرتے ہیں، اور جو پنکھے کے نیچے سکون سے بیٹھا ہے اس کو ایک دن کا نہ ملتا۔ تو رزق جو سب کے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہاں اس نے یہ ہے کہ ہر ایک کے مقدر میں کچھ رزق لکھ دیا ہے، اس کے لیے تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، ہاں اس نے، لیکن یہ بھی ساتھ میں بتا دیا ہے کہ رزق کمانے کا حلال طریقہ یہ ہے کہ رزق جب بھی کماؤ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے رزق حاصل نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لو گے تو 40 دن تک دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا مال خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے، من قبل، پہلے اس سے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کہ آئے وہ دن کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ خرید و فروخت قیامت والے دن نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں فرض کرو کہ یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ساری کی ساری سونے سے بھر دی جائے، اور پھر اسی طرح ایک اور دوسری زمین ہو وہ بھی اسی طرح سونے سے بھر دی جائے، اور تم یہ چاہو کہ یہ سارا کا سارا سونا ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اسی طرح کی ایک اور زمین بھی، اور مجرم اس بات کو پسند کرے کہ یہ دو زمینیں سونے سے بھری ہوئی یہ لے لی جائیں اور اسے ایمان دے دیا جائے، تو یہ سودا قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ اور یہ سودا بھی نہیں ہوگا کہ مجرم کو کہا جائے گا کہ آج تیرے بدلے میں تیری ماں، تیرا باپ، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے رشتہ دار، تیرے جاننے والے، دوست احباب، ان سب کو
وفصیلتہ التی تؤوی، اور تیری ساری برادری کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے ان سب کو تیرے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے اور تجھے دوزخ سے نکال دے، تو کیا تو راضی ہے اس سودے پر؟ یود المجرم، تو مجرم اس بات کو پسند کرے گا اور کہے گا کہ ہاں بالکل میں راضی ہوں، آپ میرے بدلے میں ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دیں لیکن مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ یعنی اس طرح کا عالم ہوگا کہ ایک مجرم اپنے بدلے میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے عزیز و اقارب، ان سب کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سودا بھی ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ صرف اس کو بتانا مقصد ہوگا کہ آج تو کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی 2 زمینیں سونے سے بھری ہوئی اپنے بچاؤ کے لیے دینے کو تیار ہے۔ کائنات کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے، اور تیرے عزیز و اقارب، تیرے قریبی رشتہ دار، یعنی ماں باپ، بیوی، بچے، ان سب کو تو جہنم میں اپنے بدلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دن ہے لا بیع فیہ، کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ خالی دوستی کام آئے گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوستی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گی، مگر جو پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کی دوستیاں کام آئیں گی۔ دنیا کے جو عام دوست تھے وہ وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو پرہیزگاروں کی دوستی ہوگی وہ برقرار رہے گی، وہ کام آئے گی۔ اور کافر کو کفر کی حالت میں کسی کی دوستی کام نہیں آ سکتی۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک مجرم کو حکم ہوگا، ایک مجرم کے بارے میں کہا جائے گا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو اس کو جب دوزخ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جانے لگے گا تو اس کے ساتھ جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے، جو اس کے ساتھ روزے رکھتے تھے، وہ دیکھیں گے یہ تو دنیا میں ہمارا دوست تھا، اس کو جو ہے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ نمازوں میں شرکت کرتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، آج دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو یہ سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پرزور اپیل کریں گے کہ اے پروردگار، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا تو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کو بھی دوزخ میں بھیجتے ہیں، آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ، یہ اپنی تھوڑی سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائے گا، کہ کسی وقت تم سے آ کے ملے گا۔ وہ کہیں گے پروردگار ہم تو اس کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تو اس کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا مل جل کر دوبارہ عاجزی کریں گے، اللہ کی منت کریں گے، اللہ سے پرزور اپیل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، ان کی اپیل کو مان لیں گے اور فرمائیں گے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ جہنم میں، تمہارے لیے جہنم جنت بن جائے گی، تم وہاں چلے جاؤ اور اپنے اس دوست کو بازو سے پکڑ کر نکال کر لے آؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ جو ہے نا جہنم میں جائیں گے اور اس بندے کو بازو سے پکڑ کے نکالیں گے اور نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو مومن کی دوستی وہاں کام آئے گی۔ اسی واسطے جماعت سے نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے اور اس کا بڑا اثر ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر خود اتنے اعمال نہیں ہیں کہ سیدھا جنت میں چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی سفارش کی اجازت دیں گے اور وہ سفارش فرمائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور ان کی سفارش کی وجہ سے بھی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ تو فرمایا ولا شفاعت، اور نہ سفارش ہوگی، کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ مومن کے لیے سفارش حق ہے، پیغمبروں کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی سفارش ہوگی، قرآن پاک کے حافظوں کی سفارش ہوگی، اولیاء اللہ کی سفارش ہوگی، چھوٹے بچے جو مسلمانوں کے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی سفارش ہوگی۔ اس طرح درجہ درجہ سب کی شفاعت ہوگی، سب کو شفاعت کا حق ہے، لیکن کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔